الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ یہ سورہ انشراح سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور آپ کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیا ہم نے آپ کو سر صدر عطا نہیں کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آپ کو سر صدر عطا کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب درمیان سفر میں بیوی درد ذہ میں گھر دور، جہاں سے آئے وہ تو بہت دور، اور اس موقع سے جب انہیں ذمہ داری ڈالی گئی دعوت اللہ کا، اور وہ بھی فرعون کے پاس جانے کا، اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آدمی سفر میں خود پریشان ہوتا ہے، اور مزید پریشانی یہ تھی کہ وہ صاحب اولاد ہونے والے تھے، اور ایسے موقع سے گھر نہ جا کر جب وہ گئے آگ کے تلاش میں، تو غیبی آواز آتی ہے کہ فاخلع نعلیک، آپ جوتے کو اتاریے، انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ بہت پاکیزہ جگہ میں پہنچ گئے ہیں، اور وہ کوہ طور تھا۔ تو اس طریقے سے آپ کو وہاں سے بھیجا گیا، تو انہوں نے اس ٹینشن میں کہ اب کرنا کیا ہے، تو دعا مانگ لیا، رب اشرح لی صدری، کہ مجھے سر صدر عطا کیجیے۔ تو سر صدر کے بارے میں ٹینشن کا دور ہونے کا نام ہے سر صدر، اور آدمی کسی نہ کسی ٹینشن میں انسان دنیا میں گرفتار رہتا ہے۔ تو سر صدر کا خلاصہ ایک تو علم ہے، اور دوسرا حلم ہے۔ علم یہ کہ اب معلوم ہی نہیں تو کہاں معلوم کرے گا کیا ہونا ہے، کہاں جانا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تو آپ کو علم عطا کیا گیا، اور علم اتنا عطا کر دیا گیا کہ اولین و آخرین کا، اور ما کان و ما کائن، جو بنا ہوا ہے، جو ہوا ہے، اس کا بھی علم، اور جو آئندہ ہوگا ہمیشہ، ہمیں اس کا علم عطا کر دیا گیا۔ یہ تو آپ کے علم کا ہے۔ اور علم یہ ہے کہ آپ کا علم حلیم ہونا، برداشت کرنے والا ہونا، اور جو ہے سمجھے کہ مشہور تھا۔ چنانچہ ایک یہودی آئے تھے، تو اس نے جو ہے یہی سنا تھا کہ آپ کا علم اور برداشت کا مادہ بہت ہے۔ بہرحال وہ آپ کے علم کو دیکھ کر کے اسلام میں داخل ہوئی۔ تو انسان کو علم بھی مکمل ہو، اور علم ہو، اس برداشت کرنے کی صلاحیت ہو، تو اس شخص کا کامیابی ہوتا ہے۔ سر صدر کا یہ پہلا اسٹیج ہے۔ اگر یہ سر صدر نہیں ہے، یقین نہیں ہے کامیابی کا، ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، کب ہوگا، یہ بہت سارے سوالات اگر ذہنوں میں ہے تو آدمی صحیح سے کام نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے سر صدر پہلے ضروری کہ جس کام کے لیے میں قدم اٹھا رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ ایک صاحب عبادت میں بہت مصروف رہا کرتے تھے۔ کوئی صاحب کسب بزرگ ان سے ملے، ان کا گزر ہوا، تو اس نے کہا کہ کیا محنت کرتے ہو آپ کی، تو میں دیکھ رہا ہوں کوئی نماز ہی قبول نہیں ہوئی ہے، کوئی عبادت قبول نہیں ہوئی ہے، تو اتنی محنت کر کے کیا فائدہ آپ کا، تو کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم قبول کیے، اور نئے قبول ہونے کے چکر میں نہیں ہے، بس ہمیں عبادت کرنے کہا گیا ہے تو میں عبادت کرتا ہوں۔ اللہ کو قبول ہے کہ نہیں ہے، ہوا کہ نہیں ہوا، وہ مجھے نہیں دیکھنا ہے۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد اللہ پاک نے اس کی عبادت، دعا، ہر چیز کو قبول کیا، چونکہ اس کا استحکام
اور جو ہے ثابت قدمی دیکھا گیا کہ نفع امید نظر میں آئے یا نہیں آئے، اس یقین کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہمارا یہ فرض ہے، ہماری یہ ڈیوٹی ہے، ہمیں اس کو انجام دینا ہے، چاہے ہمیں اس میں کامیابی ملے اور چاہے نہیں ملے۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، کامیابی کوششوں کا نام ہے اور آرزو خالی خیال خام ہے۔ کامیابی کوششوں کا نام ہے۔ جو جہاد بولتے ہیں تو جہاد کے معنی کافروں کو قتل کرنا نہیں ہے، وہ تو قتال ہے، جنگ ہے، جھگڑا ہے۔ جہاد اس کو کہتے ہیں جو اس میں محنت مشقت کرتا ہو، محنت مشقت کرنے میں بہت زیادہ اس میں مصروف ہو اور ثابت قدم ہو۔ رجعنا من جہادی الاصغر الی جہادی الاکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار سے جنگوں سے واپس آ رہے تھے تو اس موقع سے آپ نے فرمایا کہ یہ تو چھوٹا موٹا جہاد تھا، جیسے کہ انسان کے جسم میں اگر ایسی بیماری ہو جائے کہ انگوٹھا کاٹنا پڑے، پیر کاٹنا پڑے، سرجری کرنا پڑے، تو ڈاکٹر جب اس پر پہنچ جاتا ہے کہ اگر یہ سیفٹی ہو گیا، اگر اس کو نہیں کاٹا گیا اس عضو کو، تو اس کا رفتہ رفتہ پورا بدن متاثر ہوگا اور وہ وقت بھی آئے گا کہ یہ جان سے چلا جائے گا۔ تو اس لیے ڈاکٹر اس آدمی کے زندگی کے خیر خواہی میں کہ یہ بچے گا تو بہت کچھ کر سکے گا، اس کے جو ہے سمجھے عضو کو کاٹ دیتے ہیں۔ اب کیا وجہ ہے کہ جان کے بچانے کے لیے ہزاروں آدمی کا آنکھ نکال لیا گیا اور اندھے ہو گئے؟ تو آپریشن تو اس لیے کیا کہ اس کی زندگی بچ جائے گی، ورنہ نئی بیماری آئی ہے تو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ جان کو بچانے کے لیے مسجدوں سے دور، مدرسوں سے دور، کاروبار سے دور گھر میں رکھا گیا ہے، تو جان کی حفاظت ضروری ہے۔ تو یہ جو ڈاکٹر لوگ کاٹتے ہیں وہ کسی خاص وجہ سے، اسی طرح سماج میں اگر ایسی برائی ہو جائے کہ اللہ کی ہمیشہ نافرمانی کا بول بالا ہو جائے تو ایک خاص موقع سے جہاد کا حکم جو قتال ہے، جنگ ہے، اس کا ہوتا ہے، نہ کہ ہر وقت جہاد مسلط ہے مسلمان، جہاد وہ قتال ہے اور وہ ہمیشہ نہیں رہتا ہے۔ اس کو تو صاحب بصیرت جو مفتیان اعظام ہے، جو دین کے فہم رکھنے والے ہیں، جب تک اس کے بارے میں فتویٰ نہیں ہوگا، مشورہ نہیں ہوگا، فیصلہ نہیں ہوگا، اس وقت تک مسلمان جہاد نہیں کر سکتا ہے۔ یہ جو کچھ ہوتا ہے مدافعت کرتے ہیں، کوئی دشمن چڑھ بیٹھا اور اس کے بعد اس کے مدافعت کے لیے کچھ آگے آیا تو یہ تو فساد کہا جاتا ہے، اس کو جہاد نہیں کہتے ہیں۔ تو بہرحال مجھے جہاد اور فساد کے بارے میں نہیں بتانا ہے، مجھے یہ بتانا ہے کہ ایک کڑی محنت کرنا، مسلسل محنت کرنا، محنت پر ثابت قدم رہنا، یہ جو ہے اصل میں مجاہدہ۔ المجاہد من جاہد لنفسہ، جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہو وہ اصلی مجاہد ہے، اور یہی بڑا مجاہدہ ہے۔ اب انسان کو شراب پینے کا منع کیا گیا ہے، حرام کر دیا گیا ہے، تو تا زندگی وہ حرام سے بچا رہے، بہت نفس پہ شاق گزرتا ہے۔ اسی طرح سونا چاندی کا استعمال مرد کے لیے منع کیا گیا، حرام ریشم لباس ریشم کا مردوں کے لیے حرام کر دیا گیا۔ تو منحیات سے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو بچانا یہ مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، یہی مجاہدہ ہے، یہی جہاد ہے۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، اصل جہاد یہ ہے کہ نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتا ہو، اللہ کی مرضیات کو پانے کے لیے کوشش کرتا ہو، اور اللہ کے نافرمانیوں سے بچنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہو۔ اللہ پاک نے انعامات اتنا دیا کہ اسبغ علیہ نعمہ ظاہرا و باطنا، ظاہری نعمتوں سے ڈھک دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ ان نعمتوں کو کوئی گننا چاہے تو دنیا کا کوئی شخص وہ گن کر کے نہیں بتا سکتا کہ اتنی نعمتیں ہیں، لیکن انسان کے پیچھے ایک نفس لگا ہوا ہے، اور ایک جو اس کے پیچھے ہمزاد شیطان میں سے لگا ہوا ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے، اور تیسرے اسباب و صحبت من الجنون،
جمعے میں آپ پڑھتے ہیں کہ جوانی جو ہے جنون کے میں سے ایک شاخ ہے، تو ظاہر ہے کہ جو سے پاگل پن میں قدم رکھا ہوا ہے تو اسے فیصلے اچھا کہاں سے کام ہوگا؟ تو یہ تو جنون جب ختم ہوگا جب جوانی ختم ہو جائے۔ تو ایک جنون سا سوار ہے جو جوانی کا۔ اب ایسے عالم میں اگر اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے اور اللہ کے حکم پر چلے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے ایسے وقت میں جوانوں کی عبادت کو 70 گنا افضل قرار دیا گیا، کیونکہ وہ نفس کے ساتھ مجاہدہ کر رہا ہے۔ تو ایک موانع تو نفس کا ہے، ایک موانع شیطان کا ہے، اور تیسرا ہر حال میں جنون کے شعبے میں وہ ہمیشہ رہ رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد رکاوٹیں ماں باپ کی طرف سے، آبا اجداد کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، بیوی کی طرف سے رکاوٹ ہو سکتی ہے، بھائی بھی رکاوٹ بن سکتا ہے، دوست بھی خلاف کر سکتا ہے۔ ان سارے موانع سے بچتے ہوئے اس کے راستے میں مجاہدہ کرنے کو مشغول رہتا ہو۔ کیا تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جاڑے کی رات ہو، اندھیری رات ہو اور پھر برسات ہو، اور میرا مقابلہ ایسے دشمن سے ہو جو ہم سے تگڑا ہو تو مزہ آ جائے گا۔ تو یہ ہوا جہاد فی سبیل، کہ کسی بھی کام کرنے کے لیے وہ پیچھے نہیں ہٹنا جانتا ہو، یا اگرچہ اس کو جائے سمجھے ہمت بننا پڑے بار بار، لیکن بار بار ہمت کرے اور استقلال سے کرے۔ تو میرے بھائیو اور محترم بزرگوں، فاستقم کما امرتا، ایسا مستقیم ہو جائیے جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے، تو آپ کو بھی ثابت قدم رہنے کا، صبر کرنے کا، کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ جیسے اور رسولوں نے صبر کیا اس طرح کا صبر چاہیے۔ تو آپ کو صبر کرنے کے لیے، ثابت قدم رہنے کے لیے کیا گیا ہے۔ تو عزت کیسے ملتی ہے؟ عزت کسی کے دینے سے نہیں ملتی۔ اگر ساری دنیا کسی آدمی کو عزت دینا چاہے اور اللہ کی طرف سے اگر عزت نہیں ہے تو وہ عزت پا نہیں سکتا ہے۔ اور اگر کسی کو اللہ ذلیل کرنے پر آ جائے اور ساری دنیا اس کو جو ہے عزت دے تو عزت نہیں ملے گی، اور اللہ کی طرف سے اگر ذلت ہے تو عزت نہیں پا دے سکتا ہے۔ اور مدینہ میں جائے ابی بن کعب کہتے تھے کہ ہم لوگ عزت دار آدمی ہیں، جلیل لوگوں کو یہاں سے بھگا دیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کے لڑکے نے کہا کہ آپ کیا بولے، تم ہی جلیل ہے اس مدینہ کے سرزمین پر، میں تمہیں ہی بھگا دوں گا۔ تو دیکھیے کہ رشتہ نہیں دیکھا کہ ہمارے باپ ہیں، یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلیل کہے گا، برداشت نہیں ہوا، اور کہا کہ تم جلیل ہو، تمہیں ہم نکالیں۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، قرآن میں اعلان ہے للہ العزت ولرسولہ ولجمیع المؤمنین، کہ اللہ کی عزت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، اور سارے مومنین کے لیے جو ایمان کے ساتھ چلتے ہیں ان کی عزت ہے۔ اس دنیا میں ذلت ان کو ملے گی جو کہ اندر میں، جس کے اندر کبر ہو، کبر ذرہ برابر بھی رہے گا، رائے کے دانے کے برابر بھی رہے گا دنیا میں کبر، تو گھر بیٹھے اس کو ذلیل ہو جائے گا۔ قیامت کے میدان میں چھوٹے چھوٹے جسم کے ساتھ متکبرین کو اٹھایا جائے گا اور رون دیں گے اس کو لوگ۔ تو دنیا کے اندر کچھ اعمال ایسے ہیں جس کی سزا جو ہے دنیا میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک کبر بھی ہے۔ اس لیے اللہ پاک ہم سبوں کو اس سے حفاظت فرمائے۔ بڑائی تو اللہ کا الکبریاء اور ردائی کا، کبریائی تو میری چادر ہے، والعظمت و ازاری، اور عظمت میرا سمجھو تابند ہے، لنگی ہے۔ فمن نازانی قسمت ہو، جو یہ کبریائی کی چادر اپنے اوپر لینا چاہے گا، خود کو بڑا سمجھے گا، تو فقسمت ہو، تو میں اس کو توڑ کے ختم کر دوں گا۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، جتنے متکبرین ہوئے، جیسے فرعون ہے، حامان ہے، شداد ہے، نمرود ہے، اللہ پاک نے معمولی چیزوں کے ذریعے دنیا میں ہی جلیل کر کے دکھایا کہ رعایا ان کے پاس آ رہا ہے انصاف لینے کے لیے، تو کہتے ہیں پہلے جوتے سے مجھے مارو، اس کے بعد بات کرو۔ تو وہ حال تھا شداد کا۔
تو جو نمرود کا کہ جو دربار میں آتے تھے، بادشاہ سے ملنے آتے تھے، کچھ کام کرانے آتے تھے، اور اندر میں جو ہے وہ جو مچھر گھسا ہوا ہے وہ کاٹتا تھا، تو اس کو چین ملنے کے لیے جو آتے تھے وہ پہلے کہتے پہلے مجھے جوتے سے مار. تو رعایا سے معمولی انسانوں سے سر پہ جوتا مروانا اور اس کے بعد کچھ شانت ہو جاتا تو پھر بات کرتے تھے، ان کا کام کرتے تھے. تو کیا ہے یہ ذلت نہیں ہے تو اور کیا ہے. پھر ان کے سب اللہ نے پکڑا، شداد کو بھی پکڑا، دیکھنے نہیں دیا جنت کو. 350 برس میں سجا بجا کر کے 40 کلومیٹر کے رقبے میں سونا چاندی کا مکان بنایا، پورے عالم سے سونا چاندی مکان بنا کر کے. اور جب اس پہ وہ ایک قدم گھوڑے کے رکاب پر اور ایک قدم دہلیز پہ تھا، اور وہ اندر دیکھنا ہی چاہ رہے تھے، روح قبض کر لیا. اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جی تم سارے لوگوں کی روح قبض کرتے ہو، کبھی تمہیں رحم نہیں آتا؟ کہا کہ ہاں 2 مرتبہ مجھے بڑا رحم آیا. ایک مرتبہ تو اس وقت رحم آیا کہ ایک مچھلی نے ایک جہاز کو کانٹا سے مارا اور اس کے تختے بکھر گئے، اور اس تختے پر ایک چھوٹا سا معصوم بچہ دنیا میں مہمان آیا، اور اس وقت آپ نے حکم دیا کہ اس کی ماں کا روح قبض کر لو. تو بڑا افسوس آیا کہ ایک تو جہاز سے گیا، اور پھر اگر تختہ پر تھا تو غنیمت تھا کہ ماں کے ساتھ تھا، ماں کو بھی ہٹا دیا جائے تو اس بچے کا کیا ہوگا. تو بڑا افسوس آیا اس بچے پر. اور دوسرے یہ جب برسوں مجاہدے کے بعد میں ہر دولت جمع کرنے کے بعد مکان بن کے تیار ہوا، کم از کم ایک جھلک تو دیکھ لیتا، رہنا تو دور کی بات ہے. تو اللہ پاک کی طرف سے بتایا گیا کہ وہ ایک ہی شخص تھا، وہی شخص تھا جو سمندر کے سطح پر ماں بھی چلی گئی، اور تختہ پر وہ معصوم بچہ تھا جس کو ساحل پہ لگایا گیا. پھر اس کو وہاں کے جو دھوبی نے اٹھایا، پھر اس کو بیٹا بنایا، اور رفتہ رفتہ یہاں تک ہوا کہ شداد بادشاہ ہو گیا. اور جب اس سے نے کسی سے پوچھا کہ ہماری موت کب ہے، بولے آپ کا موت تو دن میں بھی نہیں ہے، رات میں بھی نہیں ہے، اور گھر میں بھی نہیں ہے، اور باہر میں بھی نہیں ہے، اور سواری پر بھی نہیں ہے، اور زمین پر بھی نہیں ہے. تو اس نے سوچا کہ تب تو ہمارا موت ہی نہیں ہے. اب یہی ہو سکتا ہے کہ یا تو آدمی گھر میں ہوگا چاہے باہر میں ہوگا، دن کا وقت ہوگا چاہے رات کا وقت ہوگا، چاہے سواری پر جا رہا ہوگا یا زمین پہ چل رہا ہوگا. تو اس نے سمجھا ہمیں کہاں جانا ہے. مگر اللہ نے ایسے وقت میں اس کا روح قبض کیا کہ آدھا سورج غروب ہے، آدھا ابھی ڈوبا نہیں ہے، اس کو دن کہیں گے کہ رات کہیں گے. اور پائیدان پر اس کا پیر ہے اور دہلیز پر اس کا قدم ہے، تو اس کو کیا کہیں گے، سوار کہیں گے یا زمین پر کہیں گے، کیا سمجھے. اور وہ دہلیز پر ہے تو اس کو گھر میں کہیں گے باہر میں کہیں گے. تو یہ سب باتیں مکمل ہو گئی. اللہ نے دکھا دیا کہ دیکھو دن بھی نہیں رات بھی نہیں، اور تم گھر میں بھی نہیں باہر میں بھی نہیں، اور تم سوار بھی نہیں اور زمین پر بھی نہیں. اس عالم میں اس کی روح قبض کر لی گئی. تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، کبر سے انسان کو بچنا چاہیے. اور کبر ایسا مرض ہے جو خود کو پتہ نہیں چلتا، یہی تو گڑبڑ ہے. اور سب بیماری تو نظر میں آ جائے گا، لیکن کبر خود سے پتہ نہیں چلے گا. اس لیے جو ہے اس کو دوسرے میں جو استاد پکڑتے ہیں، میر و مرشد پکڑتے ہیں، وہ اس لیے تو پکڑتے ہیں کہ اس کا علاج ہو جائے، اس کا بڑپن کا علاج ہو جائے. اور آگے جو اس کا حسد ہے، حسد ہے، جلن ہے، دشمنی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، غصہ ہے، گردنی ہے، یہ تو سارے اس کی کبریائی کے چھوٹے چھوٹے شعبے ہیں. اس لیے حاسد سے بدلہ لینے نہیں بتایا، بلکہ کہا کہ من شر حاسدین اذا حسد، حسد کرنے والے جب حسد کریں تو اس کے سر سے اللہ سے حفاظت چاہی گئی. ورنہ اس عالم میں تو ایسے حسد جلن کرنے والے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے حسد سے اگر مرتا ہوتا تو سارا عالم تو حسد کا نمونہ بن گیا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ حسد کے حسد سے بچاتا ہے، اس کے بچاتا ہے.
تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، اس لیے بتایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے، اللہ کے لیے تواضع کرے، یہ نہیں دکھانے کے لیے تواضع، اللہ کے لیے تواضع، مٹی تو تواضع ہی کر رہی ہے، آپ دیکھ لیجیے۔ اس کے اوپر جائے ٹریکٹر چلا دو، ہل بیل چلا دو، گڈھا کھود دو، اونچا کر دو، گندا کر دو، پیخانہ کر دو، پیشاب کر دو، پھول لگا دو، کچھ بھی کر دو، زمین کچھ نہیں بولتی، پستی ہے، تواضع ہے۔ تو اس سے جو انسان بنا ہے اس کے اندر برداشت کا مادہ ہو اور اللہ کے لیے تواضع۔ اس لیے کہا گداگر تواضع کنت کھوئے اس، اگر فقیر گر تواضع کرتا ہے تو وہ تو اس کی عادت ہے، اگر بادشاہ تواضع کرے تو سمجھو کہ ہاں بادشاہ کر رہا ہے۔ تو جس کو ہر چیز رہتے ہوئے بھی تواضع اللہ کے لیے اختیار کرے تو یہ چیز ضروری ہے۔ ہاں جواز الگ چیز ہے کہ ایک صاحب جو ہے پھٹے پرانے حال میں آئے، ایسا لگتا تھا کہ یہ بھیک مانگنے والا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ نے نعمت دیا ہے تو اما بنعمت رب کا فحدث، اللہ کی نعمتوں کا بدن پر بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ لیکن اگر میرے اچھے پہننے سے غریبوں پر بجلی گرتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اگر اس کی رعایت میں کوئی گھٹیاں پہنتا ہے تو یہ عمل بھی محمود ہے۔ کھانا اگر کم کھا رہا ہے کہ مصر کے اندر سارے لوگ تو بھر پیٹ نہیں کھاتے ہوں گے، تو بھر پیٹ اگر عزیز مصر یوسف علیہ السلام بھر پیٹ کھانا نہیں کھائے تو یہ لوگوں کے ساتھ موافقت ہے، ورنہ تو پورا انتظام تھا، ہر ایک کو غلہ تقسیم کرنے کا، کھانا کھلانے کا، ہر نظم تھا پورے ملک میں۔ تو دنیا میں ایسا بھی وقت آیا ہے جو پورے ملک کے اندر غلہ تقسیم کیا گیا اور کھانے کا نظم کیا گیا۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، عزت اگر چاہتے ہیں تو اللہ کے سامنے جو ہے سچا بننا پڑے گا۔ پہلا اصول ہے اللہ سے رابطہ ہو، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح تعلق، اس کا طریقہ ہو۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ باپ انصاف نہیں کر رہا، یوسف اور بنیامین کی طرف ان کی توجہ زیادہ ہے، میرے طرف توجہ کم ہے۔ اس توجہ کو صحیح کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو کھیل کے بہانے لے جا کر کنویں میں ڈال دیا، پھر وہ نکلے، پھر باہر ہوئے، بازار میں بکے، جیل میں گئے، اور پھر اس کے بعد بادشاہ بھی ہوئے، وزیر خوراک ہوتے ہوئے۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، نیت تو صحیح تھی کہ باپ انصاف کرے، سارے بچوں کو ایک جیسا سمجھے، لیکن طریقہ جو اپنایا وہ غلط تھا۔ تو طریقہ اگر غلط ہو گیا تو نیت اچھی رہنے سے بھی ناکامی ہوتی ہے۔ انما حرم الاصول لتذیل اصول، آدمی کامیابی پہ اس لیے نہیں پہنچ سکا کہ اس نے اصول کو چھوڑ دیا۔ تو پہلا اصول اللہ سے تعلق معاملہ ہے، دوسرا اصول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور تیسرا اصول نفس کے ساتھ مجاہدہ ہے۔ اور مسلسل جب مجاہدہ کرے گا تو اللہ پاک کامیاب کرے گا، اور دنیا کے اندر پاکیزہ زندگی اس کو ملے گی، اور آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں کی تو کامیابی ملے گی۔ تو قبر میں آرام ملے گا، حشر میں رسوائی سے بچے گا، پل صراط پہ بجلی کی طرح پار ہوگا، اور جنت کے اعلیٰ درجات میں جائے گا۔ وہی جائے گا جس کا تعلق مع اللہ صحیح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر زندگی ہے، اور اس کے لیے مجاہدہ کرنے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہوں وہ جھیل لیتا ہے، لیکن وہ محنت عزیز ہے۔ تو محنت بھی عزیز ہوگا تو کامیابی ملے گی، اور محنت سے جو جان چرائے گا تو ہرگز اس کو کامیابی قدموں میں نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ وہ جہادین فی سبیلی کہا دیا کہ جہاد مجاہدہ کرنا، محنت کرنا ویسا ہی عزیز ہو، اگر نہیں ہوا اس طرح تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، ٹھہر جا، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو جو کام چور ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، اور پھر تمنا کرتے ہیں، صحابہ کے وقت میں جیسے انوار و برکات اور اکرام تھا ویسا اب ہو جائے کہاں سے ہوگا؟ ان کے مجاہدوں کو دیکھو کہ صحابہ کرام نے کیسے کیسے مجاہدہ کیے، ہم تصور نہیں کر سکتے ان مجاہدات کو۔ تو ان سے برتری تو چھوڑیے، ان کی ہمسری بھی نہیں مل سکتی۔
اس دنیا کے اندر پوری زندگی گزر جائے تو بھی اللہ کے طرف سے رضی اللہ عنہ کا خطاب نہیں ملے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا یا آپ اس سے راضی ہو گئے۔ صحابہ کو زندگی میں ملا، 1-2 کو نہیں ملا، 10-20 کو نہیں ملا، 1,40,000 صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ لیکن اس کے بعد سے جو آئے ہیں قیامت تک کے سارے اس امت کا آدمی جنت میں پہنچ جائے گا تو اللہ کہے گا کہ میں تم سے راضی ہوں، اب میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اور خلود فلا موت، ہمیشہ رہو گے، موت نہیں آگی، میں راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو جو چیزیں جنت میں حاصل ہونے والی ہے اس دنیا میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں؟ نانو احبا ہوا، خدا کے دوست ہے، کیسا دوست ہے جی؟ تو دوستی کا دعویٰ دھر رکھنا اور خود کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھنا نہایت غلط ہے۔ اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے، پتہ نہیں اللہ کس کام میں مواخذہ کر لے اور اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب میں مبتلا کر۔ تو دنیا کے اندر ٹینشن سے، پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا علاج شرح صدر ہے، اور شرح صدر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان کے کام کو علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، جو بوجھ تھا سر پر، دماغ پر، پیٹھ پر کہ کیسے ہوگا، مال کی کمی، بکری بھی چرا رہے ہیں، تجارت میں بھی ہاتھ بٹا رہے ہیں، اللہ نے ان سارے چیزوں سے ہٹا دیا۔ تو تنگیوں کا دور ہونا یہ بھی بڑا کام ہے کہ آپ کے اوپر سے جو ہے فاقہ اور جو ہے فقر و فاقہ کو دور کیا اور پریشانیوں کو دور کیا۔ اور پھر یہی نہیں، اب یہ ہونے کے بعد اللہ پاک نے ورفعنا لک ذکرک کہ آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا، اونچا کر دیا۔ چنانچہ پورے عالم میں ایک اذان کو لے لیجئے تو اشہد ان محمد رسول اللہ ہر جگہ ہو رہا ہے، تھوڑے تھوڑے وقفے سے۔ پورے عالم میں کوئی گھڑی خالی نہیں جب ان کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں خالی نام پکارا جاتا ہے؟ پورے عالم میں رحمت آپ کے ذریعے ہے، اور پورے عالم میں آپ کے طریقے ہیں، جو آپ کے طریقے پر آئے گا وہ 100% کامیاب ہے، اور طریقے سے ہٹ کر جو کرے اگرچہ بظاہر کامیاب نظر آ رہا ہو لیکن وہ آخر میں ناکامیاب ہے۔ تو کامیاب وہ ہے جس کے ہاتھ میں نبی کا طریقہ ہو، ناکام وہ ہے جو غیروں کا طریقہ اپنا کر خود سمجھتے کہ جھوٹ بول کر کے، چوری کر کے، ڈکیتی کر کے، شراب پی کے، جناکاری کر کے غیر اگر کچھ کرتا ہے تو پیسے اکٹھا کر لیتا ہے تو ان کا ہو سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان چور ہو، ڈاکو ہو، گنڈا ہو، بے ایمان ہو، بدماش ہو، سود خور ہو اور سمجھیے اس کو کامیابی مل جائے، نہیں مل سکتا ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے اگر کچھ اس کو دنیاوی معلومات حاصل ہو گیا ہو تو یہ وہ بال جان ہے کہ ما اصابک من مال من حرام لم یبارک فیہ، کہ جو مال تمہیں حرام طریقے سے مل جائے تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ وَإِن تَصَدَّقَ لَمْ يُقْبَلْ، اور اگر صدقہ کرو گے تو قبول بھی نہیں ہوگا۔ یہ ڈکیتی کر کے غریبوں میں بانٹ رہے ہیں، یہ صدقہ قبول نہیں ہے۔ وما زیادہ فبقی الی النار، اور جو پیسے رہ جائے گا وہ آگ میں لے جانے والا ہوگا۔ اس لیے اللہ جو ہے اس میں حرام مال کی طرف دھیان نہیں دی، حلال روزی کمائے، اور حلال رزق کی برکت سے ایک شخص 3 دن سے پھاقا تھا، اس کا شوہر گھر سے باہر جا رہا تھا تو کچھ دور گیا ہوگا، تھوڑی دور اس کی بیوی جو ہے دروازے سے منہ نکال کے کہا کہ سنیے، تو سوچا کہ شاید کچھ اور بات کہتے ہیں، میں تو جا ہی رہا ہوں کھانے پینے کا انتظام کر۔ کہا کہ ہم لوگ بھوک سے مر تو سکتے ہیں، یہ گوارا ہے، لیکن حرام مال گھر میں نہیں لائیے گا۔ تو اس وقت کی کیسی تھی عورتیں کہ ہمیں حلال کا کھانا چاہیے، تم کہیں سے لوٹ کے لے آؤ، کسی کا چھین کے لے آؤ، چوری کر کے لے آؤ، حرام طریقے سے مجھے کھلا دو، ویسا کھانا میں نہیں چاہتا۔ تو اس زمانے میں عورتوں کا بھی ایسا مزاج بنا ہوا تھا کہ حلال کا ہونا چاہیے۔ شوہر کو نصیحت کرتی تھی کہ ہم فاقہ سے 3 دن ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں، ہم بھی بھوکے، ٹھیک ہے، لیکن حرام مال گھر میں نہیں لائیے گا۔
تو کیوں نہیں سدھرے گا؟ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، صحابہ کرام جیسے تھے، ان کی عورتیں ویسی تھی، ان کے بچے ویسے تھے، 100% کامیاب تھے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تھے۔ تو اللہ کا نام روشن کیا ہے، آپ بزرگان دین کا نام بھی روشن ہو رہا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو کتنا دن ہو گیا، 500 سال سے بھی زیادہ ہو رہا ہے، اور آج بھی لگتا ہے کہ دنیا میں موجود ہو۔ کیا وجہ ہے؟ ہرگز نبی رضا کے دلس زندہ شد بحث سب تست بر جرید عالم دواما، یہ ورفانہ لقیات ذکر کا صوبہ ہے۔ کیا آپ کا نام جیسے جنت عرش پر لکھا ہوا، جنت کے دروازے پر لکھا ہوا، آذان میں کہلوایا جا رہا، سارے عالم میں رحمت بھیجا جا رہا، طریقہ آپ کا چلے گا، اور اس طریقے پہ سنت پر جو چلے گا اللہ اسے بھی چمکایا ہے۔ جو محدثین حدیثوں کو تدوین کیا ہے، تو ایک ایک محدثین کا بھی زندگی بھر کا سب کچھ موجود ہے، ورنہ اتنے انبیاء کرام گزرے کہ 1,24,000 2,24,000 کم و بیش آئے، لیکن پورا شروع سے آخر تک محفوظ نہیں، انبیاء کا محفوظ نہیں۔ تو اس لیے جو دین کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کے طریقوں پر آنا چاہتا ہے، تو خدا اس بندے کو بھی رفانہ لگا ذکر میں شامل کر دیتا ہے۔ تو کوئی چاہے کہ الٹے سیدھے کام کر کے عزت مل جائے گی، یہ تو حماقت ہے، بیوقوفی ہے، نادانی ہے۔ ترسم کے بقابہ نہ رسی رابی کی راہ کے می روی بطور کی سانت۔ بہرحال یہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے، ہمیں آخرت کو بنانے کے لیے اپنی صلاحیت لگانی ہوگی۔ علم ہو جانا کافی نہیں ہے، علم تو حجت بھی ہے کہ آپ اتنا جانتے ہوئے کیوں نہیں عمل کیا، اور جو عمل کیا وہی کامیابی کا دلیل ہے۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اپنا مال کون سا ہے؟ تو گھر میں جتنا ہے سب اپنا ہی مال ہے، دوسرے کا تو کسی کا نہیں ہے۔ بولا کہ جو مال منہ کھا لیے وہ اپنا مال ہے، اور جو بدن پہ پہن لیے وہ اپنا مال ہے، اور گھر میں جو یہ مال رکھا ہوا ہے اس پہ آسرا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے استعمال میں آ جائے، ہو سکتا ہے وارثین کو مل جائے، ہو سکتا ہے کسی اور کو مل جائے۔ تو تربیت یہ کیا کہ گھر میں آپ ہی کا مال ہے، لیکن وہ اپنا مال مت سمجھو۔ دماغ ہٹایا گیا مال سے۔ وہ کو فرض وہ کرتے تھے کہ مالوں کو گنتی کرتے ہیں، جمع مالوں و عددا، مال کو جمع کیا روز گن کے دیکھتا ہے کہ کہیں گھٹ تو نہیں رہا ہے۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، چاہے بینکوں میں مال رکھے ہوں، چاہے گھر میں مال رکھے ہوں، مال کی طرف اگر دھیان رہتا ہے، اعمال کی طرف نہیں رہتا ہے، تو سمجھ لیجئے آپ کا دل کا رخ بھی غلط ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کیا کہ مال وہ ہے جو استعمال میں آ جائے، مال وہ نہیں جس کو آسرا ہے اس سے کہ ہاں ہمیں کام دے گا۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، یہ ورنہ وجہ کیا تھی؟ المال والبنون، کہیں زینت الحیات دنیا کہا جا رہا ہے، اور کہیں کہہ رہے ہیں انما اموالکم اولادکم فتنہ، کہ یہ مال فتنہ ہے خدا سے تعلق جوڑنے میں۔ جتنا دھیان آپ اللہ کی طرف میں ہوتا اتنا دیر دھیان اپنا مال کی طرف ہے۔ ہاں ہمارا بھی اتنا مال ہے، تو اس کی ضرورت کیا تھی وہ بتا؟ اب پیسہ نکال نہیں رہے ہیں اس وقت، ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن من میں 1000 بار یاد کرتے ہیں میرا اتنا پیسہ جمع۔ تو مال کی طرف دھیان گیا کہ نہیں اعمال کو چھوڑ کر کے؟ تو اس لیے بتایا کہ مال فتنہ ہے، اور اولاد بھی فتنہ ہے۔ اگر اولاد کے چلتے غلط کاری میں مبتلا ہو جائے، دین کے فرائض کو ادا کرنے سے رک جائے، تو وہی سے اولاد کو بھی فتنہ بتا۔ کل ایسا لہو من علیہ، جو تمہاری بات میں نہیں چلتا، بیٹا تو تمہارا ہے، تم دیکھے ہو، تم جانتے ہو، لیکن تمہارا بیٹا نہیں۔ اللہ نے اعلان کروا دیا۔ کیوں؟ چونکہ اس کے طریقے پر، دین کے راستے پر نہیں تھے۔ تو دنیا تو سرسبز شاداب ہے، اور اس کا مزہ ہے میٹھا، دیکھنے میں ہرا بھرا اور کھانے میں میٹھا۔ یہ دنیا کا رنگ اور دنیا کا مزہ ہے،
لیکن کس کے لیے؟ جو اس کے زہر سے بچا ہوا. ورنہ جو سانپ جو ہے دیکھنے میں بڑا خوشنما لگتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ کتنا اچھا دیکھتے رہیں، لیکن اس کے اندر زہر ہے جو ایک مرتبہ پھونک مارے گا ڈسے گا تو آدمی دنیا سے چلا جائے. تو ایسے جو ہے سانپ کے جیسا زہر یہ دنیا رکھتی ہے. اس دنیا کے مکر و فریب سے جو بچ گیا تو سمجھو وہ کامیاب ہو گیا. اسی لیے حب دنیا راسخ الخطیہ، ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے. محبت ہے، دنیا نہیں، دنیا کی محبت برائی کا جڑ ہے. تو اس برائی کے جڑ کو نکالنا پڑے گا. مال کی طرف دھیان ہٹا کر اللہ کی طرف رکھنا پڑے گا. کامیابی تو اللہ جب دے گا جب اللہ کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حلال رزق کے کمانے کو ترجیح دیں. جو آدمی فرائض کو ادا کر کے کمانے میں لگا ہوا ہے آپ اس کو دنیا دار نہیں کر سکتے، کیونکہ طلب الکسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال روزی کا کمانا فرض نماز کے بعد یہ بھی فرض ہے. تو آپ دنیا دار کرتے ہیں اس کو. ابھی دیکھو جو ہے ریلوے میں لکھا رہتا ہے کہ میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں لیکن بغیر پیسے کا نہیں. یہ کون سی خدمت بھی ہے؟ میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں لیکن بغیر پیسہ کے نہیں. تو آپ جہاں جہاں نظر دوڑائیے کھیتی کیا ویسے ہی مل جاتا ہے بغیر محنت کے. وہاں پیسہ لگائے تو آپ سفر ہوا، اور کھیت میں محنت کیے تو غلہ آیا، درخت میں صبر کیے تو پھل آیا. ہر چیز میں دیکھو محنت لگتی ہے، نہ بغیر محنت کے ہو جاتا ہے. تو ایمان بغیر محنت کے کیسا بن جائے گا؟ اعمال بغیر محنت کے کیسے ہوگا؟ اخلاص بغیر محنت کے کیسے ہوگا؟ غرض کی ہر چیز خدمت کے لیے تیار ہے. تو یہ اس کو بھی خدمت کہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں جہاں کچھ نہیں لگے وہ فری والے مفت لال کمپنی وہ ہے. تو کیا مفت لال کمپنی کا کپڑے میں دام نہیں لگتا ہے؟ وہاں بھی لگتا ہے. تو جہاں بھی دیکھو کچھ نہ کچھ لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو جنت بنایا ہے تو فری کا بنایا ہے کیا؟ دنیا میں تھوڑی سی جگہ لینے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنے خرچے کرنے پڑتے ہیں. وہاں کا جو ہے سمجھیے کہ ایک کوڑا رکھنے کے برابر جنت کا جو زمین ہے اس پوری دنیا سے بہتر ہے. تو اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت اللہ نے وعدہ کیا ہے. صرف یقین اور اللہ سے تعلق کا وہ بدلہ ملے گا کہ اللہ کا یقین ہے، ایمان ہے، نبی کا طریقہ ہے، وہ اس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے تو آخرت کی کامیابی ملے. بہرحال وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کیا گیا ہے. وہ اس کے طفیل میں جو بھی اچھا کرے گا اس کا نام ہوتا ہے. ہر گاؤں میں نام ہوتا ہے. ایک معمولی آدمی ہے دوسرے کا کھانا پروستا ہے، یعنی شادی بیاہ وغیرہ میں، لیکن سب کو برابر دیتا. کہتا نہیں آدمی انصاف پر ہے. اپنے بیٹا کو اور رشتہ دار کو زیادہ دے دے اور پاس میں بیٹا کو دوسرا آدمی اس کو کم دے، اچھا کہے گا اس کو؟ نہیں کہے گا. تو دوسرے کا کھانا ہے وہ تقسیم کرنے کا خادم بنا ہوا ہے. تو خادم بھی اگر غلط کرے تو اس کا بھی نام نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ نام کے لیے آپ کو اپنے آپ کو جھکانا پڑے گا اللہ کے سامنے. کبریائی کو، بڑائی کو اندر سے نکالنا پڑے گا. عزت تو اللہ دیتا ہے اور جس کو عزت دیتا ہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے. اور اللہ کی طرف سے اگر ذلت مسلط ہوگی تو دنیا کو عزت نہیں دے سکتی. اس لیے غیروں میں جو شخص عزت چاہتا ہے تو غلط جگہ عزت چاہتا ہے. غیر عزت نہیں دے سکتا ہے، پوری دنیا نہیں دے سکتی ہے. جو عزت دینے والا ان سے مانگو. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، کیا اللہ اسلام کو تو نے عزت بخشا ہے، مسلمانوں کو بھی عزت بخش دے. کیا وجہ ہے کہ مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے، گھر بیٹھے مار کھا رہا ہے، راستہ چلتے ہی پٹ رہا ہے؟ وجہ کیا تھی؟ کل یہ گزرتے تھے تو اس کے دیکھ کر کے لوگ اسلام قبول کرتے تھے، اور آج تمہیں مٹانے کے لیے کیوں تیار ہوئی دنیا؟ ہمارے اعمال بگڑے ہیں، ہمارا یقین بگڑا ہے، آپس کا اتحاد بگڑا ہے، دین کے اوپر چلنا کم ہوا ہے. اس کی وجہ سے، انحطاط کی وجہ سے تکون کلوکلا بنے ہوئے ہیں کہ ایک وقت آئے گا لوگ تمہیں کھانے کی چیز سمجھیں گے، اور کھانے کے لیے جیسے لوگ بلاتے ہیں ایسے بلائیں گے، جماعت بنا کے، بھیڑ بنا کے، اکٹھا کر کے، اکیلے نہیں.
تو یہ وقت تو آنکھوں کے نظر کے سامنے ہو رہا ہے، اس لیے بیان کیا ہے کہ قیامت کے قریب میں پولیس کی زیادتی، پولیس کے مظالم بڑھ جائیں گے۔ کیوں مظالم بڑھ جائیں گے؟ جو آباد جگہ ہے وہ ویران ہو جائے، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جو جگہ اچھا ہوگا آباد ہوگا وہ ویران کیوں ہو جائے؟ تو نظر سے دیکھ لو، مکے میں سارے لوگ آباد تھے، ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ اب یہ ہجرت کرنا سنت تھا، واجب تھا، ضروری تھا، اب بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ جہاز کے تھا، میں ادھر اس بڑے ٹولہ میں سب کا گھر تھا، وہاں سے یہ باغیچہ میں جہاں ہم لوگ جہاں باغیچہ تھا پھلواری کہا کرتے تھے، تو یہاں جب آباد ہوئی تب درخت تو ختم ہو گیا، اب سمجھے ہو گیا۔ اب یہاں سے چھوڑ کے لوگ روڈوں میں جا رہے ہیں، اس ایسے جگہوں پر جا رہے ہیں، کل ناک بند کر کے لوگ پار ہوتے تھے، آج وہاں زندگی کا سودا مل رہا ہے۔ تو جو جگہ ویران تھی، لوگ گندی جگہ تھی، اس سے لوگ ناک بند کر کے جاتے تھے، آج وہاں پر ضرورت پوری ہو رہی، وہیں پر دکان بنا دیا تجارت کا، وہاں جا کر کے لے رہے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ آبادی جو ہے ویران ہوگا اور ویرانہ آباد ہو جائے، یہ قیامت کا ایک پہچان ہے۔ بیٹا جو ہے دوست کی بات میں چلے گا، باپ کو اتنا عزت نہیں دے گا، بیوی کو ترجیح دے گا، ماں کو اس کے اوپر جو ہے سمجھے کہ اتنا دھیان نہیں دے گا۔ تو اتنے موانع گھر میں پڑا ہوا ہے، باہر میں پڑا ہوا ہے، زندگیوں میں پڑا ہوا ہے، ان سب سے بچ کر کے وہی جا سکتا ہے جو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی۔ اگر اس لیے تو اعلان کیا ہے کہ اپنے سے یہ نیکی بھی نہیں کر سکتا ہے، خود سے یہ برائی سے رک بھی نہیں سکتا ہے، تو اللہ کی طرف سے نیکی کروانا ہوگا تو نیکی ہوگا، اور برائی کرانا ہوگا، برائی سے روکنا ہوگا تو برائی سے رکے گا۔ اس لیے یہ اعلان کیا گیا ہے۔ اتنے موانع میں آپ غور کر کے جتنے میں بتایا ہوں، تھوڑا بتایا ہوں، اور بھی کتنے موانع ہیں، تو آدمی پھنس کے رہ جائے، کہیں نہیں نکل سکتا ہے، شیطان کے چکر سے نہیں نکل سکتا، نفس کے بہکاوے سے نہیں نکل سکتا، جوانی کے جنون سے نہیں نکل سکتا ہے، جب تک کہ بڑھاپا نہیں آ جائے۔ بال بچوں کے اندر میں رہ کر کے دن پر کام ہوا، حنظلہ رضی اللہ عنہ صحابی ہو کر کے گھر پہ آئے تھے، کیفیت صرف بدلی تھی تو رو رہے تھے۔ ابوبکر صدیق ادھر سے گزرے تو رونے کی آواز آئی، تو بولے کہ حنظلہ رو رہے، کیا بات ہوئی؟ اندر گئے تو کہا کہ حنظلہ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کر کے حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ منافق ہو گیا؟ ارے منافق تو جہنم کے نچلے تہہ میں جائے گا، کہا پھر سے بھی بدتر ہے۔ تو ویسا منافق کیسے ہو گیا، مجھے سمجھاؤ۔ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مجلس میں ہوتا ہوں تو دل اتنا کوسادہ، اتنا روشن، اتنا نرم، جنت کا لگتا ہے جنت میں لوگ جا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، جہنم لگتا ہے جل رہا ہے۔ ایسا جنت جہنم سامنے ہوتا ہے، دل کا ایک عجیب سا صدر ہوتا ہے، وہ چیز کہاں نصیب ہے؟ گھر میں بھی بچوں میں آتے ہیں، یہ لاؤ وہ لاؤ، بھول گیا کھول کود، بھول گیا چوکڑی، دو تین چیز یاد رہا، نان تیل لکڑی، تو وہی نمک تیل کے جٹانے میں جمع کرنے میں لگ جا، پھنس گیا گھر میں آ کر کے، وہ کیفیت نہیں ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہاں ہمارا ایسا نہیں ہوتا ہے، بولا ایسا تو ہم کو بھی ہوتا ہے، ایسا تو ہم کو بھی ہوتا ہے۔ میں نے جو کیفیت مجلس میں تھی وہ باہر میں وہ کیفیت نہیں رہتی ہے۔ اب ایک سائل تھا تو دو سوال والا ہو گیا، اور جا کر کے کہا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ تو حنظلہ تو منافق ہے، کیسے کیفیت بتا؟ ایسے آپ کے یہاں کچھ اور ہم دکھاتے ہیں، اور آپ کے پیٹھ پیچھے ہمارا عالم کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ کہا کہ حنظلہ کبھی کبھی رہ جاتا ہے، گھر میں بھی ہو سکتا ہے اس طرح، گھر میں بھی آواز کبھی کبھی ہوتا ہے، اس لیے یہ نہیں کہ بالکل معدومی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی گھر میں بھی وہ کیفیت بن سکتی ہے جو مجلسوں میں، اور ہوتا ہے آدمی تو کبھی کبھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہی حال رہے تو مصافحہ کرنے کے لیے فرشتے تمہارے قطار میں رہیں گے، تو مصافحہ ہی کرتا رہے گا، کون سا کام کرے گا؟ اس لیے اس سیٹ پر ہمیشہ اس کیفیت پر باقی نہیں رہتے، اس لیے حال پر فخر کرنا یہ بھی غلط ہے۔ احوال آتے جاتے رہتا، ابھی گرمی کا احوال چل رہا ہے، کبھی برسات کا احوال ہوتا ہے، کبھی جاڑے کا احوال ہوتا ہے، یہ تو احوال ہے جو بدلتا رہے گا، جیسے موسم بدلتا ہے تو ایسے کیفیت بھی بدلتی ہے۔ اسی طرح مقام سے بھی استغفار۔ بہرحال یہ چند باتیں اللہ نے
कहने की तौफीक दी। अल्लाह हम सबको सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको हयात तय्यबा